السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جان ایلیا نے ایک بار کہا تھا، میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال تک نہیں۔ آج ہماری مہمان ہے ایک ایسی ہی ہمہ جہت شخصیت جس کی شخصیت کا ایک پہلو مختلف لوگوں کی آراء میں ان کی ضد ہے، اور اسی ضد کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اکیلے رہ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی سیاست کے اس خارزار میں آج تک موجود بھی ہیں اور اکیلے ہونے کے باوجود بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ کراچی کے اہم ایشوز پر ان کی آواز سنائی بھی دیتی ہے، وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کہ ان کی جماعت کے پاس کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، یہ شخص اکیلے کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑتا دکھائی دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ جناب آفاق احمد صاحب کی۔ آفاق صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نور العارفین صاحب، کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جناب من، امید ہے کہ جزوی طور پہ صحیح مگر آپ میرے اس انٹرو سے اتفاق کرتے ہیں کہ سر آپ کو ضدی تو کہا جاتا ہے، لیکن سر پوچھنا یہ تھا کہ اس ضد نے کچھ لوگوں کے مطابق آپ کو تنہا کر دیا، کچھ لوگ آپ کو عین منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی داغ مفارقت بھی دے گئے۔ ان لوگوں کی یاد آنے کا تو میں نہیں پوچھوں گا، لیکن اس دھوکے نے آپ کو منزل سے کتنا دور کیا سر؟ اچھا عارفین صاحب، ایک تو ضد اور ایک دوسرا اصول پسندی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تو دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ ضد وہاں ہوتی ہے جہاں اس چیز کی ریئلائزیشن کے بعد کہ میں غلطی پر ہوں اور میں اس پر قائم رہوں، لیکن اگر میں اصول کے اوپر قائم ہوں اور وہ اصول یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، اس لیے کہ جو لوگ آج مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، مختلف گروپوں کی شکل میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی نزا کے عالم میں جیے مہاجر کا نعرہ ہی لگاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ نظریے کی سچائی اس سے نہ وہ انکار کر سکتے ہیں نہ کوئی اور مخالف انکار کر سکتا ہے۔ تو میں اگر اپنے نظریے پر قائم ہوں تو اصولی طور پر میں نے اپنے موقف سے روگردانی نہیں کی۔ باقی لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی دباؤ کے اندر اگر اپنے موقف سے، اپنے نظریے سے انحراف کیا ہے تو اسے مصلحت پسندی کا نام نہیں دیا جانا چاہیے، اور میرے اصول پسندی کو ضد کا نام نہیں دیا جانا چاہیے۔ نوٹڈ سر، نوٹڈ سر۔ دیکھا گیا ہے کہ آپ اکیلے ہونے کے باوجود بھی تنہا بعض دفعہ عوامی ایشوز پر جب بات کرتے ہیں تو آگے چل کر کے عوامی تائید اس ایشو کو حاصل ہو جاتی ہے، اور آپ اکیلے ہونے کے باوجود، کوئی ایم این اے ایم پی اے نہ ہونے کے باوجود بھی پی ایس پی مارکا متحدہ قومی موومنٹ کو بھی آپ کی تقرید کرنی پڑ جاتی ہے جھک مار کے۔ وہ ایشو عوامی اہمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ پھر حرکت میں آتی ہے۔ حضور والا اکیلے کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے کی مدد کے بنا آپ یہ سب کچھ جو کرتے ہیں، مقصد سندھ حکومت کو جھکانا ہوتا ہے، مقصد پی ایس پی مارکا متحدہ کو جو ہے ہرانا ہوتا ہے، یا عوامی ایشو ہی آپ کے نزدیک ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے، ہم نے عوامی ایشوز کے اوپر جب آواز اٹھائی اور جب گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کے اداروں نے اس چیز کو محسوس کیا، تسلیم کیا کہ عوام کی آراء بالکل میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ عوام کھڑے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ 12 تاریخ کو جو ہم ریلی نکالنے والے تھے اس کو انہوں نے اس طاقت کو محسوس کیا تھا، اور ایک دن کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 144 لگائی گئی، رات کو گرفتاریاں شروع کی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان اور ذمہ دار اور قائدین کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عوام کی سپورٹ حاصل تھی، اور ہم نے ان ایشوز کے اوپر حکومت کو مجبور کیا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ دن میں ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کو انہوں نے بغیر کسی وجہ کے، یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ ان کو جو کیا کہتے ہیں اس کو بنیادی ضرورت کہہ کر کنسٹرکشن کے لیے الاؤ کر دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ڈمپر وغیرہ اور تمام ہیوی ٹریفک کو دن بھر میں منع کیا اور پابندی لگائی، تو ظاہر ہے یہ عوامی دباؤ تھا۔ تو عارفی صاحب، اگر میں نے کبھی پبلک ایشوز پر بات کی ہے تو صرف اور صرف حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے
کہ کراچی کے لوگوں کو یتیم اور لاوارث نہ سمجھا جائے. ایشوز جو بھی ہیں ان کو حل کیا جائے. مہاجر عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ آواز اٹھاؤں گا. سر، ڈمپر ایشو پر آپ کی گرفتاری نے جہاں سندھ حکومت کے متعصبانہ اور جانبدارانہ رویے کو بے نقاب کیا، وہیں پی ایس پی مارکہ متحدہ کی منافقت بھی لوگوں پر عیاں ہو گئی، بے نقاب ہو گئی، جس کے بعد انہیں جھک مار کے آپ کی گرفتاری کی مذمت تک کرنی پڑی. حضور والا، متحدہ کا یہ موو آپ کے خیال میں کیا، بلکہ پی ایس پی مارکہ متحدہ کا یہ موو مہاجر عوام کے سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا وہ ان کی منافقت کو اب تک سمجھ نہیں پائے، یا چونکہ ان کے پاس اس وقت کوئی اور سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کی بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پایا. میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں آپ کی اتنی ثقیل اور گاڑی اردو جو ہے وہ میرے سر پہ سے گزر جاتی ہے. سر، یقین کیجئے، آپ جن لوگوں نے مجھے بہترین اردو کا تانا دیا ہے ان میں آپ سر فہرست ہیں، اور یہ میں اس کو پرسنل کمپلیمنٹ سمجھتا ہوں. لیکن میں اس سوال کو دہرا دیتا ہوں. سر، جہاں آپ کی گرفتاری نے، یا یوں کہیے کہ آپ کی فرمائشی گرفتاری نے ایک طرف سندھ حکومت کے جانبدارانہ کردار کو بے نقاب کیا، وہیں متحدہ قومی موومنٹ یا پی ایس پی مارکہ متحدہ قومی موومنٹ بھی ایکسپوز ہو گئی. اس پہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایکسپوز ہو گئی. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور عوام کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ عوام بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اس پر مجھے دوسری پارٹی کے بارے میں کوئی رائے میں نہیں دے سکتا. لیکن میں نے یہ ضرور شکریہ ادا کیا تھا جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور لندن دونوں نے جب میرے لیے گرفتاری پر مذمت کی تھی اور رہائی کا مطالبہ کیا تھا، تو رہائی کے بعد میں نے دونوں کا شکریہ ادا کیا تھا، جو میرا اخلاقی فرض بنتا تھا. سر، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ کے آفس کو نہ کھلنے دینا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ڈمپر ایشو پہ گرفتار کرنا، اس میں بھی پی ایس پی مارکہ متحدہ اور ان کے رہنماؤں کی رضامندی اور بلکہ فرمائش شامل تھی. لیکن اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آفس کھل جانا، کیا یہ اس بات کی وضاحت نہیں، دلالت نہیں کہ اب متحدہ کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جائے گا جس طرح سے ماضی میں کیا جا رہا ہے؟ آلدو نزائی حالت میں بھی متحدہ قومی موومنٹ یا پی ایس پی مارکہ متحدہ قومی موومنٹ کی کشتی رواں دوائی ہیں انورٹڈ کاماز میں؟ نہیں نور الحافظ صاحب، میں نے خود اوائڈ کیا کہ میں باقاعدہ کوئی سیریمنی کروں. میں باقاعدہ آفس کی اوپننگ سیریمنی سے میں نے اوائڈ کیا، اور میں نے کیونکہ آفس بن چکا تھا میں نے کام کا آغاز کر دیا. اور میں نے تقریب کا اہتمام اس لیے نہیں کیا کہ اس سے شاید لوگ انوائڈ ہوں اور میرے راستے میں کوئی آبسٹیکل کریٹ کریں، تو میں نے اسے اوائڈ کیا. میں تصادم نہیں چاہتا، لیکن پیسفلی میں اپنی عوام کو رابطہ کرنا چاہتا ہوں، انہیں کنوینس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اتحاد کے بغیر ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. ہمیں مہاجر نظریے پر، مہاجر پرچم تلے متحد ہونا پڑے گا. میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کئی ماہ سے کام کر رہا ہوں، مستقل، یعنی آفس میں بیٹھ کر، اور جا رہا ہوں، اور کئی تقریبات بھی وہاں منعقد ہوئی ہیں، پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں. لوگوں کے اندر اس بات کا جو غیر یقینی تھی کہ آفس کھلے گا یا نہیں، اب لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ آفس کھل بھی چکا اور آفس رن کر رہے ہیں ہم. تو اب لوگوں کا رابطہ ہم سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مثبت رزلٹ آئے گا. سر، مہاجر عوام میں، کراچی کے عوام میں جو ایک مایوسی ہے، جو ایک بے یقینی کی فضا ان میں پائی جاتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب تو الطاف حسین فیکٹر کا مائنس ہو جانا یا الطاف حسین فریکشن کا مائنس ہو جانا ہے. لیکن حضور والا، اس ایک فریکشن کے مائنس ہو جانے کے بعد بھی، آپ کے فعال کردار کے باوجود بھی، آپ کے لفظ مہاجر پر مصر رہنے کے باوجود بھی، مہاجر قومی موومنٹ کو کچھ اور نہ کرنے کے اصولی فیصلے کے بعد بھی، آپ کے کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے عوامی تائید کے حاصل نہ کر پانے کی نشانی ہے، یا یہ کمپرومائز کی سیاست نہ کرنے کی سزا؟ نور العارفین صاحب، اگر عوام اور بین الاقوامی برادری آپ کے اس الیکشن کو درست مان لے، تو پھر آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ عوام کی حمایت سے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ باہر ہیں انہیں عوام نے مسترد کر دیا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور بین الاقوامی برادری اس الیکشن کو نہیں مانتی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عوام کی سپورٹ ملی یا نہیں ملی. اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں
کہ عوام کی سپورٹ ملی اور بہت اچھی ملی. اور اگر عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی تو حکومت کو, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ظاہر ہے میں ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں اور عوامی ایشوز پر بات کرتا ہوں, عوام ساتھ نہیں ہوتی تو میرے اکیلے نکلنے پر پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 144 لگا کر میری ریلی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی. رات بھر گرفتاریاں کر کے میرے ساتھیوں کو, میرے قائدین کو اس عوامی ریلی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ظاہر ہے کہ میں اکیلا تنہا تو نہیں تھا, عوام تھی جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ تھے. تو یہی تو عوام کی سپورٹ ہوتی ہے, اور کون سا پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا. درست ہے سر. اب آ جاتے ہیں اس ایک ایشو پہ جو سب سے زیادہ اس وقت دیکھا سنا جا رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہے اجرک والی نمبر پلیٹوں کا ایشو. حالانکہ اس میں ایتھنیسٹی کہیں نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمام متعلقہ مسائل کو جن پر توجہ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے, سندھ حکومت اور ان کے وزراء اس ایک نون ایشو کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پولیٹکس کے لیے, اپنی سیاست کے لیے. نہ عوام کے پاس پینے کا صاف پانی ہے, نہ صحت عامہ کی سہولیات ہیں, نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے, نہ ہی کراچی میں ادھڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا کوئی متبادل ہے. لیکن تمام مسائل کا حل انہوں نے اگر نکالا ہے تو وہ اجرک والی نمبر پلیٹ سے, اور سونے پہ سہاگا. یہاں تک اس مسئلے پہ سندھ حکومت انورٹڈ کاماز میں سیریس ہے کہ سعید غنی جیسا انٹلیکچول, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, انٹلیکچولی مت سمجھ لیجئے گا, سعید غنی جیسا وزیر اسمبلی میں آن دا فلور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ لگے گی تو شہر میں جرائم کم ہو جائیں گے. حضور اس بیان پر بھی تبصرہ فرما دیجئے. اور جب ہم اجرک والے ایشو پہ بات کرتے ہیں نمبر پلیٹ کے حوالے سے, تو اسے ایک ایتھنیسٹی کا رنگ کیوں دیا جاتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے, صوبائی وزراء کی جانب سے؟ نور العارفین صاحب, یہ جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے گاڑی کی, رجسٹریشن جو ہوتی ہے, یہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, صوبے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اور جب اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو جو اسٹیٹ کی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو قومی ورثہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر بادشاہی مسجد, یہ آپ کی بادشاہی مسجد ہے, فیصل مسجد ہے, قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہے زیارت کی, یا مینار پاکستان ہے, یا قائد اعظم کا مزار ہے, تو یہ چیزیں نشاندہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, یہ قومی ورثوں کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہیں پر بھی کلچرل آئیڈینٹیٹی اس پہ نمبر پلیٹ پر نہیں ہوتی, اس سے جو ہے وہ قوم تقسیم ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ نمبر پلیٹ لے کر تو یہ پورے پاکستان کے اندر موو کر سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں کراچی میں نمبر پلیٹ کے اوپر اجرک کے حوالے سے جتنا اپنی جذباتی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں اور آپ اس کو کلچر کا ایک اہم جز قرار دے رہے ہیں, تو میں کیونکہ سندھی نہیں ہوں, آپ اسے خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سندھ کی ثقافت ہے, تو یہ سندھ کی نہیں ثقافت ہے, یہ سندھیوں کی ثقافت ہے. اور میں مہاجر ہوں, میں سندھی نہیں ہوں, تو میں سندھیوں کی ثقافت کا احترام ضرور کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کو اپنا نہیں سکتا. میرا اپنا کلچر ہے اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں. تو کراچی میں 10% سندھی رہتا ہے اور آپ 90% کے اوپر اپنا کلچر تھوپ رہے ہیں, جو غلط ہے. ایک دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے. تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ بے وقوفی کی باتیں کرنا, چاہے وہ اسمبلی میں کریں, چاہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو گمراہ کریں کہ جناب اس نمبر پلیٹ کے ذریعے ہم نے سیکیورٹی فیچرز اس میں دیے ہیں اور ہم جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول کر لیں گے. ان سے پوچھیے کہ 365 کچی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں یہ پانی کا کنیکشن اور بجلی کا کنیکشن نہیں کاٹ سکتے, جہاں کنڈا نہیں کاٹ سکتے, جہاں یہ کسی کو گرفتار کرنے جا نہیں سکتے, جہاں مردے کو ٹیڑھا کر کے نکالا جاتا ہے, جہاں پولیس کی موبائل نہیں جا سکتی. ان کچی آبادیوں میں قانون کا ریٹ ہی نہیں ہے موجود. آپ یہ بتائیے کہ ان 365 آبادیوں سے لوگ ڈکیتیاں کرنے کے لیے آتے ہیں, اور صرف اس سال, اب تک اس رواں سال کے اندر 58 لوگ اب تک جو ہے وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں موبائل اسنیچنگ کے اندر. 58 لوگوں کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان میں سے کوئی ایک گرفتار اگر کیا ہے تو سندھ گورنمنٹ بتائے. اگر یہ سب کچھ دھوکہ دینے کے لیے آپ کر رہے ہیں اور اس پہ آپ اپنا کلچر مسلط کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ہے, تو آپ کے جو بڑے تھے, جو پیپلز پارٹی کا بانی تھا ذوالفقار علی بھٹو, وہ اس بات کو تسلیم کر چکا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے. اور اگر سارے کے سارے سندھی ہیں تو میں آج ان سے یہ کہتا ہوں کہ اسمبلی میں تم اکثریت میں ہو, وہاں آپ اپنے کم سے کم جو پروفیشنل بیسس کے اوپر جو انٹرنل آپ کے صوبے کے اندر جو کوٹا سسٹم آپ نے 18% کو آپ نے شہری اور دیہی میں 40 اور 60% تقسیم کیا ہے, آپ اعلان کر دیجئے کہ سارے کے سارے سندھی ہیں. اور اب این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر دادو کا, لاڑکانہ کا اور گمبٹ کا آدمی ڈومیسائل کی بنیاد پر ایڈمیشن نہیں لے گا بلکہ میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن لے گا.
میں بھی سندھی بن جاؤں گا. آپ آج تک ڈومیسائل کا استعمال کر کے آپ دیہی علاقے کے بندے کو آپ اس کوٹے کی بنیاد پر این ای ڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے رہے ہیں, آپ تمام گورنمنٹ سروسز میں اس کو کوٹے کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, اور مجھے آپ درس دیتے ہیں کہ سندھ کے اندر رہنے والا سارے کے سارے سندھی ہیں. جب گمبٹ کا آدمی سندھی ہے اور یہاں آگرے اور دہلی کا رہنے والا مہاجر سندھی ہے, تو پھر دونوں میں تفریق کیوں ہے؟ ڈومیسائل کی بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کو نوازا ہوا کیوں ہے؟ یہ سارے سلسلے اسمبلی میں آپ ختم کر دیجیے تاکہ لوگوں کو آپ کنونس کر سکیں کہ اس سندھ میں رہنے والے تمام کے تمام سندھی ہیں اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ تفریق ختم کیے بغیر مجھے درس دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. سر آپ جب بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کے وزراء کو اس میں مرچی بھی لگتی ہے, وہ اس میں تعصب کی ہوا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, اور بہت سارے فیکٹرز اس میں کہیں نہ کہیں سے در آتے ہیں ان کے نزدیک. لیکن جو صوبے میں یا حکومت میں مہاجروں کا نام لے کر کے اور موجود ہیں, جو پہلے کبھی نفیس لوگ ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے وہ دہشت گرد تھے, آج کل وہ قابل قبول ہیں, اس لیے ان سے جو ہے وہ ایک سواری جو ہے وہ چلوائی جا رہی ہے, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پی ایس پی مارکا متحدہ. سر ان کے جو رہنما ہیں وہ اس مسئلے کو صرف بیان بازی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. فاروق ستار صاحب, میں نام لے کر کے پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں, فاروق ستار صاحب نے اس مسئلے پر بہت زبردست قسم کا دھانسو قسم کا بیان دیا تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آج ہمارا پروگرام ہے, اس ایک موضوع پر تشریف لائیے. مختلف میٹنگز کا جو ہے وہ عذر دیا گیا, میں نے قبول کیا. پھر دوبارہ ایک بیان انہوں نے داغا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم راست اقدام کریں گے اگر حکومت سندھ نے اس مسئلے کو ٹیک اپ نہ کیا. میں نے اس پہ بھی ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا, لیکن اس وقت بھی ان کے علاوہ بھی کوئی اور متحدہ رہنما میرے اس پروگرام میں شریک نہ ہو سکا. وجہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. سر جو ہمارے, میں ووٹوں کی بات نہیں کرتا, کہ جو ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں یا جو ہمارے نام سے بھیجے گئے اسمبلیوں میں, جو کل تک مہاجر ہونے کو گالی سمجھتے تھے, عیب سمجھتے تھے, میں مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور اس طرح کے دیگر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جو پی ایس پی میں تھے, جو اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے خواب دیکھتے تھے, جو سندھی اور مہاجر بھائی بھائی کر کے اور پاکستانی اور پختون اور فلانا بھائی بھائی کر کے اور تمام تعصبات سے بالاتر ہونے کا درس دیتے تھے, آج وہ مہاجروں کے ریپرزنٹیٹیو بنے ہوئے. کل وہ بتاتے تھے کہ خالد مقبول جو ہیں رو کے ایجنٹ ہیں, کل ان کو فاروق ستار میں عیب نظر آتا تھا, اور آج وہی جو ہے وہ وزارت کے مزے لوٹ رہے ہیں. ان سب لوگوں کا جب تک کوئی ایک مشترکہ موقف اس ایک معاملے پہ نہیں سامنے آئے گا, سندھ حکومت کیسے مجبور ہوگی اس ایک فیصلے پر غور کرنے میں؟ دیکھیے, جو اراکین اسمبلی ہے ان کی پوزیشن ظاہر ہے کہ عوام کے سامنے بھی بالکل کلیئر ہے کہ عوام نے ان کو کتنے ووٹ ڈالے تھے اور دفتر میں بیٹھ کے فارم 47 کہاں بنے تھے. تو اس میں مطلب کوئی ایک پارٹی اس میں شامل نہیں ہے, تمام کے تمام جو اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں کے فارم 47 کے اوپر لوگوں کو شکایت ہے, جہاں مختلف سیاسی جماعتیں جیتی تھیں. اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی شکایت ہے کہ مسلم لیگ کے نون کے جو نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں لوگ ہیں انہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا. سر انفارچونیٹلی ایک بریک کی کال دے دی گئی ہے, آپ کی بات کو یہیں سے شروع کریں گے ایک وقفے کے بعد. زحمت کی عزت معذرت. ناظرین, آفاق احمد صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب, عزت معذرت اس بے وقت انٹرپشن کی, لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات حضور, آپ اپنی بات کنٹینیو کر سکتے ہیں. جو آپ فرما رہے تھے کہ نیشنل پروونشل اسمبلی میں جو لوگ ہیں ان کے متحد ہوئے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ عارفین صاحب جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ پہلے جب الیکشن ہوتے تھے, فیئر الیکشن, کہیں کسی حد تک فیئر الیکشن جو ہوئے تھے ماضی میں, اس میں نمبرز کا گیم ہوا کرتا تھا اور اس میں اس پر جو ہے وہ بارگیننگ ہوا کرتی تھی. لیکن آج نمبر بنانے والے کے ہاتھ میں گیم ہے یا عوام کے, جو نمبرز ہیں ان کے ہاتھ میں گیم نہیں ہے. درست ہے. سر, غیر مقامی پولیس یہ ایک ایسا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ جیسے ہی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے سندھ حکومت کو فوراً سینکڑوں عیب اس مسئلے میں بھی دکھائی دینے لگتے ہیں. سندھ حکومت کے وزراء اس پر چراغ پا ہو جاتے ہیں, فوراً پریس کانفرنسز کرنے شروع کر دی جاتی ہیں. حضور والا, اب جبکہ کراچی عملی طور پر, سیاسی طور پر لاوارث ہے,
کوئی کراچی کو اون نہیں کرتا. کراچی کے ریپرزنٹیٹیوز چنے ہوئے جن کے بارے میں ابھی آپ نے بھی سوال اٹھایا, لوگوں کو بھی شاید بہت سارے تحفظات ہوں گے. جب متحدہ کا گورنر تھا, جب متحدہ کی صوبائی وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے, جب کئی وزیر, سفیر, مشیر فلانے ہوا کرتے تھے, تب لفٹ نہیں کرائی حکومت سندھ نے. غیر مقامی پولیس کے مسئلے کو اس وقت نہیں حل کیا گیا. اب نقار خانی میں طوطی کی آواز کون سنے گا سر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مشرف کے دور میں جب متحدہ قومی حکومت میں حصے دار تھی تو اربن ایریاز کے اندر جتنے بھی کام ہوتے تھے اس میں گورنر کا بڑا کلیدی رول تھا. اگر میں یہ کہوں ذرائع تفنن کہ اگر کہیں گٹر کا ڈھکن بھی لگتا تھا تو انوگریشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب کیا کرتے تھے, اس میں سی ایم کا کوئی رول نہیں تھا. تو ظاہر انہوں نے اس ٹائم کو انجوائے کیا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو بہت سارے تحفظات تھے. تو جب اقتدار میں ہوتے ہیں اور اقتدار کو اگر واقعی پراپرلی کوئی انجوائے کرتا ہے تو وہ اپنے ووٹرز کو سپورٹ کرتا ہے. تو مشرف کا دور تھا جس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ نے انجوائے کیا تھا گورنمنٹ کو. سر آپ نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اب سوال پوچھے بنا رہا بھی نہیں جاتا. جب ذکر چلا ہے انجوائمنٹ کا تو انجوائمنٹ کے رجل عظیم اس دور کے سب سے بڑے انجوائے کرنے والے کامران ٹیسوری صاحب کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. آپ کے لبوں پہ بھی مسکان پھیل گئی ہے. سر ماشاءاللہ کافی فعال ہیں, کبھی دیگ پکا رہے ہوتے ہیں, کبھی حلیم کھلا رہے ہوتے ہیں, کبھی چوڑیاں بٹوا رہے ہوتے ہیں, کبھی گھنٹی بجوا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ نہاری پھوڑ رہے ہوتے ہیں. 70,000 کی نہاری پھوڑ جاتے ہیں, پیسہ دینے بھول جاتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ راج فرما رہے ہوتے ہیں. حضور والا مہاجروں کی نامزدگی تو ہے, حالانکہ متحدہ نے بہت بعد میں ان کو اون کرنا شروع کیا, اور یہ تو فرمائش پہ آئے تھے. آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ساری دنیا سمجھتی ہے. نہیں سر, لیکن اس سوال کو آپ نے اتنی کم لفٹ دی ہے کہ آپ نے بات ہی نہیں کی اس پہ. نہیں, آپ نے ماشاءاللہ جس طرح مطلب اس چیز کو جس طرح آپ نے سارے صورتحال کو جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, اس کے بعد میرا خیال ہے مجھے کہنے کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا نہیں. چلیے سمجھ جاتے ہیں. سر پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کامران ٹیسوری کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے مہاجر قوم سے, مہاجر قومی متحدہ یا پی ایس پی مارکا متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی اور ان کی جگہ لے سکتا ہے؟ کسی نام پہ غور کیا جا سکتا ہے, یا مطلب ہمیں انہی پہ اکتفا کرنا پڑے گا آگے چل کے بھی؟ نہیں دیکھیے, یہ کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو تو ہے نہیں. ظاہر ہے یہ نامینیشن ہے. نامینیشن جس کی ہے اس کے پاس کوئی اگر چوائس موجود ہوگی تو اسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. درست ہے. سر پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو انضمام ہوا ہے پی ایس پی مارکا متحدہ, جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, پی ایس پی اور متحدہ کا انضمام اگر ہم اسے کہہ لیں, آپ کے خیال میں اسے لوگوں نے صدق دل سے قبول کر لیا یا صرف گاڑی جو ہے وہ دھکیلی جا رہی ہے؟ خبریں تو روز آتی ہیں کہ آج فلاں جگہ دھما چوکڑی ہو گئی, آج فلاں جگہ دھما چوکڑی ہو گئی. وہ لوگ جو باقاعدہ ایم این ایز تک بن چکے ہیں, نہ ان کو کبھی اسمبلی میں دیکھا گیا ہے, نہ کبھی حلقوں میں نظر آتے ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیے, جن لوگوں کا انضمام ہوا ہے یا تو وہ اس بارے میں کوئی اپنی تبصرہ کر سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں, یا جنہوں نے انضمام کروایا ہے وہ تبصرہ کر سکتے ہیں. نہ میں انضمام ہونے والی پارٹی میں شامل ہوں, نہ انضمام کروانے والے میں شامل ہوں. تو دونوں لوگوں سے سوال کیجئے جنہوں نے انضمام کروایا تھا اور جو لوگ آپس میں ضم ہوئے تھے. میرا حق نہیں بنتا. سر لیکن آج آپ انضمام کی طرح سے کیوں پلے کر رہے ہیں؟ مطلب ماشاءاللہ آپ تو ویوین ریچرڈز ہوا کرتے تھے جہاں تک میں جانتا ہوں. نہیں, اصل میں گریز کرتا ہوں کہ میں دیکھیے, اگر کہیں کوئی متحدہ قومی موومنٹ چاہے کوئی اور سیاسی جماعت اگر کوئی بات ایسی کرے جس پر مجھے اپنی رائے دینی پڑے کہ بھئی یہ طریقہ کار غلط ہے یا یہ اصول غلط ہے, میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے, جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا آپس میں متحد ہو کر مہاجر قوم کے مسئلے حل نہیں کر سکتے, تو یہی سارے کے سارے لوگ اسمبلی میں بٹھائے گئے تھے اور عمران خان کے دور میں عمران خان کے ساتھ یہ گورنمنٹ کا حصہ تھے, اور گورنمنٹ کا حصہ ہونے کے باوجود کوٹا سسٹم جو مہاجر پالیٹکس کی بنیاد تھا
کہ جناب یہ کوٹا سسٹم کے ذریعے مہاجر نوجوانوں کے میرٹ کا قتل ہو رہا ہے, یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. عمران کے دور میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ سے نافذ کیا گیا اور یہ سب کے سب وہاں موجود تھے. تو ظاہر ہے اس معاملے پر میں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا, کرٹیسائز کیا میں نے ان کے کردار کو کہ یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خاموشی کیوں اختیار کی. صرف مخالفت میں نوٹ لکھنے سے کام نہیں چلتا, آپ نے گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی. تو جہاں اختلاف کا اظہار مجھے کرنا چاہیے وہ میں نے کیا ہے. جہاں ان کے انضمام کا معاملہ ہے, یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, انضمام کامیاب ہوا نہیں ہوا, یہ ضم ہوئے آپس میں, تو اب تک ہو سکے نہیں ہو سکے یہ ظاہر عوام دیکھ رہی ہے, تبصرہ درست ہے سر. یہاں وقت ہوا ایک امیڈیٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات جن کا احاطہ کریں گے. آفاق مسا بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. آفاق مسا بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب, سر پہلے ایک نام کو بار بار لیا جاتا تھا, سماعتوں میں وہ آتا تھا, اور وہ تھا مہاجر صوبے کا, اور وہ بھی آپ ہی کی جانب سے کیا جاتا تھا. متحدہ نے اس نام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ایک تاریخ ہے. حضور اب مہاجر صوبے کا کوئی نام بھی نہیں لیتا, الا ماشاءاللہ متحدہ کو کبھی کسی پریس کانفرنس میں تڑیاں لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کا نام لے لیتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک دو دن سے زیادہ مسئلہ چلتا نہیں ہے. عارفی صاحب, ایک تو مہاجر قومی موومنٹ نے کبھی مہاجر صوبے کی بات کی نہیں. مہاجر قومی موومنٹ نے ڈائریکٹ جنوبی سندھ صوبے کی بات کی تھی. جو اربن ایریاز جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکیر کھینچی تھی دیہی اور شہری کی, اور ڈکلیئر کیا تھا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے. تو اب میں تحریک چلاؤں یا نہ چلاؤں, پیپلز پارٹی کی جو زیادتیاں ہیں, جو جبر ہے, جو ہمارے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہے, وہ خود اسی طرف لے کر جا رہا ہے اس تمام حالات کو. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا, شہری اور دیہی علاقوں میں. اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ لوگ اس بات کا بہت سختی کے ساتھ انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ آپ نے تمام اداروں پر, جو کل تک شہری ادارے تھے, چاہے وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو, چاہے وہ یہاں کا ماسٹر پلان ہو, چاہے وہ یہاں پر سالڈ ویسٹ کا کام ہو, اس تمام معاملات کے اوپر آپ نے جو ریونیو جنریٹ کرنے والی انڈسٹری تھی, جو ادارے تھے, اس پر آپ نے سندھ کی مہر لگا کر اس کو پورے سندھ کا صوبائی ادارہ بنا کر آپ نے یہاں کے شہر کے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح آپ دادو اور لاڑکانہ سے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے آن ڈیپوٹیشن یہاں لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے ایک لیاری میں حادثے کو بنیاد بنا کر جو ایس بی سی اے کے لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے احکامات دیے, اور ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ اردو بولنے والے مہاجر تھے, اور 2 جو گرفتار نہیں ہو سکے وہ نان مہاجر تھے. اور آپ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن کی, اور آپ نے سچل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لا کے تعینات کر دیا. ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 2 ڈیفرنٹ ادارے ہیں, اور سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ ایک ادارے کا بندہ دوسرے ادارے میں جا کے کام نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ کے ایم سی کے بہت سارے افسران جو کے ڈی اے میں کام کر رہے تھے انہیں واپس ان کے ادارے میں بھیجا گیا. تو سپریم کورٹ کے احکامات تک کی یہ لوگ پرواہ نہیں کر رہے, اور سندھ کے اربن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 34.5 کھرب روپے کا بجٹ ہے. اگر ہم جو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو پیسہ ملا اس کے بعد جتنا پیسہ اس بجٹ میں شامل ہوا ہے وہ سارا کا سارا سندھ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور وہ سارا کا سارا 90% اربن ایریاز نے دیا ہے. تو اگر 34.5 کھرب کے بجٹ کے باوجود دیہی علاقے کے لوگ جس جوہر سے, جس گڑھے سے پانی بھینس اور گائے پی رہی ہوتی ہے, وہاں سے عورت مٹی ہٹا کر اگر اپنے مٹکے بھر کے لے کے جا رہی ہے, تو اس کا مقصد ہے دیہی علاقوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر دیہی علاقے کے عوام 34 کھرب کا حساب مانگنے کو تیار نہیں ہے تو اربن ایریاز کے لوگ تو حساب مانگیں گے. اور اربن ایریاز کے لوگوں کو جب یہ احساس ہوگا کہ میرا ریونیو سوائے چند منسٹر اور چند وڈیروں کی جیبوں میں جانے کے علاوہ شہر میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں آ رہا, تو سندھ کے لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے میرا خیال یہ ہے
کہ آنے والے وقت میں جو مقتدر حلقے انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر کراچی سندھ گورنمنٹ کے ماتحت رہے گا یا سندھی وڈیروں کے ماتحت رہے گا تو ظاہر ہے یہاں کی معیشت تباہ ہو چکی، یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، جو ملک کی تباہی ہے۔ رائٹ سر، سو ویری کائنڈ فار یور پریشیس اگر مقتدر حلقوں نے فیصلہ کیا تو یہ سندھ جو ہے وہ اب اس شکل میں مجھے آئندہ فیوچر میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ آفاق احمد صاحب آپ کے وقت آپ بے حد مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین یہ تھے آفاق احمد صاحب، ان سے گفتگو آپ نے سنی۔ اتفاق یا عدم اتفاق آپ کی ثوابدید پہ چھوڑتے ہوئے سائن آف کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔